بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رمضان صبر کا مہینہ، کنٹرول کا مہینہ، برداشت کا مہینہ، ضبط کا مہینہ، رک جانے کا مہینہ، ہٹ جانے کا مہینہ، سہ جانے کا مہینہ، برداشت کر جانے کا مہینہ ہے۔ رمضان میں صبح سے شام تک ایک مشق کرائی جاتی ہے، اور مشق یہ کرائی جاتی ہے کہ حرام تو حرام، حلال سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ اور اس میں جہاں غذاؤں کا پرہیز ہے اور پانی کا، مشروبات کا پرہیز ہے، وہاں گناہوں کا بھی پرہیز ہے۔ غذاؤں کے پرہیز کے ساتھ ساتھ گناہوں کا پرہیز ہے۔ اور دراصل رمضان ایک مشق ہے، اور جو مسلسل کرائی جاتی ہے، اور وہ مشق یہ کرائی جاتی ہے کہ زندگی تھوڑی ہے، اور اس کو فرما برداری میں، اللہ جل شانہ کے نام میں اور اللہ کے فرمان میں گزار کے، اور اس زندگی کو ایسے گزار کے جائیں کہ دنیا یاد رکھے یا نہ رکھے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کی یادیں بہت زیادہ ہوں۔ اس طرح کی زندگی گزاری جائے جس میں زندگی شاندار ہو اور جاندار ہو، اور موت کا فیصلہ بھی ایسا ہو کہ جس پہ انسان پشیمان نہ ہو اور پریشان نہ ہو۔ ایسی بہترین موت ہے۔ رمضان گناہوں سے بچنے کی ایک تدبیر ہے، ایک طریقہ ہے کہ ہم کس طرح گناہوں سے بچ جائیں اور کس طرح نیکی کی زندگی پہ آ جائیں۔ اور انوکھی بات یہ ہے کہ اگر سارا دن میں کسی بھی نافرمانی کی طرف طبیعت چاہے، روزے میں کھا لینا خود گناہ ہے، روزے میں بد نظری کرنا گناہ ہے، روزے میں ایسی چیز کی طرف ہاتھ بڑھنا جس سے روزہ ٹوٹ جائے، قدم کا اٹھنا جس سے روزہ ٹوٹ جائے، نظر کا اٹھنا جس سے روزہ مشکوک ہو جائے، بول کا بولنا جس سے روزہ مکروہ ہو جائے، یہ ایسی زبردست مشق ہے جو کہ اس رمضان میں ہوتی ہے۔ پر اسے ملتا کیا ہے؟ ملنا اس سے عجیب ہے، اور ملنا حیرت انگیز ہے۔ آپ گمان نہیں کر سکتے کہ اس سے ملتا کیا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ ایک فوراً بخاری شریف کی حدیث کی طرف چلے جائیں، جس میں ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ 3 آدمی سفر کر رہے تھے اور بارش آئی، اور ان تینوں نے ایک غار میں پناہ لی، اور اوپر سے ایک پتھر گرا، سلائیڈنگ ہوئی، پتھر گرا اور غار کے منہ کے آگے آ گیا، اور غار کا منہ بند ہو گیا کہ آدمی نہیں گزر سکتا تھا۔ اب پریشان کہ کیا کرے، سوچتے سوچتے ہر بندے نے اللہ جل شانہ کو اپنی نیکی کا واسطہ دیا کہ مولا میں نے والدین کی خدمت کی تھی، ایک نے یہ واسطہ دیا، دوسرے نے کہا کہ میں نے ایک مزدور تھا، مزدوری چھوڑ کے چلا گیا تھا، میں نے اس کے بعد آیا تو اس کو ساری مزدوری بھی دی، اس کا نفع بھی دیا، اور تیسرے نے، ہر بندہ بیان کرتا تھا نیکی اور پتھر کچھ ہٹ جاتا تھا، پھر دوسرا بیان کیا، اس دوسرے نے بیان کیا، پتھر اور ہٹ گیا، لیکن اتنا نہیں ہٹا کہ آدمی اس سے گزر جائے اور غار سے نکل جائے۔ اور تیسرے نے اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک نیکی بیان کی کہ یا اللہ، میں گناہ کے قریب پہنچ گیا تھا، میری چچا زاد تھی، اس کو غربت تنگ دستی نے گھیرا، وہ مجھ سے پیسے مانگنے آئی، میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، اور حتیٰ کہ گناہ کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا تو اس نے مجھے اتنا لفظ کہا، اللہ سے ڈر،
بس مولا تیرے خوف کی وجہ سے، محض تیرے خوف کی وجہ سے میں ایک طرف ہو گیا تھا. اگر تیری بارگاہ میں یہ نیکی قبول ہے، یعنی گناہوں کا چھوڑنا خود نیکی ہے، تو آج غار کے منہ سے پتھر ہٹا دے اور ہمیں اس سے نکال دے. اور ایسا ہوا، غار سے پتھر ہٹ گیا اور وہ غار سے نکل آئے. معلوم ہوا اگر کوئی گناہ کا موقع ہے اور گناہ پہ قدرت ہے اور گناہ پہ طاقت ہے اور گناہ کے اوپر پورا کنٹرول ہے اور اس کا موقع ہے، اور اس وقت اللہ سے ڈر جانا، بس اللہ سے ڈر جانا اور اللہ کے لیے چھوڑ دینا، اللہ کے لیے چھوڑ دینا، اس وقت اللہ کے لیے چھوڑ دینا. اس سے اللہ کی بارگاہ میں کیا ملتا ہے؟ یہی ملتا ہے. معلوم ہوا گناہ سے بچ جانا خود ایک نیکی ہے، گناہ سے بچ جانا خود ایک نیکی ہے. ذرا اس نیکی کو سنبھال کے رکھنا، یہ نیکی بہت کام آئے گی. اس نیکی کو سنبھال کے رکھنا، یہ بہت کام آئے گی. جب کبھی مشکل ہو اور جب کبھی پریشانی ہو اور اس کی تنگی کا پتھر غار کے سامنے آ جائے، وہ کسی عزت اور وقار کا پتھر کہ اب میری عزت تار تار ہو جائے گی، وہ کوئی جادو جنات کا، مشکلات کا، بندشوں کا، پریشانیوں کا، کسی قسم کی ناکامیوں کو پتھر میری راہوں میں آ جائے اور میری راہوں کو بند کر دے، اس وقت اللہ جل شانہ سے وہ جو گناہ چھوڑا تھا اللہ کے لیے، وہ نظروں کا گناہ تھا، وہ تنہائیوں کا گناہ تھا، وہ شرمگاہ کا گناہ تھا، وہ رزق کے حرام کا موقع تھا، کسی کے پیسے کھا جاتا اسے پتہ نہ چلتا، وہ کوئی گناہ تھا، کسی کی زمین کا ٹکڑا تھا، کسی کے مال کا حصہ تھا، کوئی بھی چیز تھی، اس کا موقع ہے. تو کیش میں ادھر ادھر کر سکتا ہے، تو مال کو ادھر ادھر کر سکتا ہے، تو اس میں تھوڑا سا پانی ملا کے بیچ سکتا ہے، اور اس میں کوئی اور چیز ملا کے، اس پاؤڈر میں، مرچ میں، نمک میں، ہلدی میں، کسی چیز میں تو کچھ کر سکتا ہے، موقع ہے. اللہ کے لیے نہیں کیا، اللہ کے لیے. اس موقع کو سنبھال کے رکھ اور اللہ سے عرض کر، مولا تو جانتا ہے مجھے اس نافرمانی پہ، اس گناہ پہ مجھے قدرت تھی، مجھے طاقت تھی، پر مولا میں نے محض تیری خاطر اس گناہ کو نہیں کیا، محض تیری خاطر اس گناہ کو نہیں کیا اور چھوڑ دیا. اگر تیری بارگاہ میں یہ قبول ہے تو پھر یہ میرا ریکارڈ ہے، مولا اپنے خزانے میں محفوظ رکھنا. کیوں؟ تجھ سے بڑا امین کوئی نہیں، تجھ سے بڑا سچا کوئی نہیں، اور تجھ سے بڑا امانت کو سنبھالنے والا ہے کوئی نہیں. مولا جس وقت مجھے مشکل ہوگی میں تجھ سے یہ گناہ کیش کرا لوں گا، گناہ سے بچنا، یعنی گناہ سے بچنا یہ کیش کرا لوں گا. اور مجھے علم ہے جس طرح تو نے غار والوں کو کہ پتھر ہٹایا تھا، اور جب ایک بندے نے یہ تجھ سے کہا تھا کہ مولا میں گناہ کے قریب پہنچ گیا تھا، بس محض تیرے خوف نے مجھے اس گناہ سے دور کر دیا. اگر تیری بارگاہ میں یہ عمل پسند ہے تو آج اس پتھر کو ہٹا دے. جتنا بڑا شہر ہوگا اتنا بڑا گناہ کے نظارے زیادہ ہوں گے، سائن بورڈوں پہ، راہ چلتے ہوئے، موبائل میں، نیٹ میں، سکرین میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ میری نظر اس سے ہٹ جائے، اور کس کے لیے ہٹے؟ اللہ جل شانہ کے لیے ہٹے. اور ہٹ کے پھر اس پہ دل پہ جو چوٹ لگتی ہے، کیونکہ گناہ وقتی ایک مزہ اور لذت دیتا ہے، اور اس کے ہٹنے سے دل پہ ایک چوٹ لگتی ہے. ہاں یہ شکستہ ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں، تو بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. کب تک اس کو لذتوں میں بچا کے رکھے گا؟
کب تک اس کو لذتوں میں بنا بنا کے سنوار کے رکھے گا؟ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، یہ شکست ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں، جو ٹوٹے گا، جو شکست ہوگا، جو چکنا چور ہوگا، وہ جو کریم اوپر بیٹھا ہے اس کی نظر میں اتنا عزت، عظمت اور وقار پاتا جائے گا۔ مولا ایک موقع ایسا تھا، میں کسی قسم کا گناہ نافرمانی، وہ مال کی تھی، وہ جسم کی تھی، وہ جذبات کی تھی، وہ میں نافرمانی کر سکتا تھا، موقع ایسا تھا، کاغذ، وہ موقع ایسا تھا کہ وہ نافرمانی میں کر سکتا تھا، نافرمانی کر سکتا تھا، لیکن مولا میں نے نہیں کی، اور محض تیرے خوف سے میں بچ گیا اور میں نے چھوڑ دیا۔ آج میں اس عمل کو تیری بارگاہ میں قبول کروانا چاہتا ہوں، اور اس عمل کے ذریعے سے مشکلیں حل کرانا چاہتا ہوں۔ جس عمل کی ابتدا رمضان میں کی جائے اور جس عمل کی انتہا رمضان میں کی جائے، یعنی سارا مہینہ اس پہ محنت کی جائے، ابتدا بھی اور انتہا بھی رمضان میں کی جائے اور سارا مہینہ اس پہ محنت کی جائے، اللہ غیر رمضان میں باقی 11 مہینوں میں اس عمل پہ انشاءاللہ پختگی نصیب کرتے ہیں، اور اس عمل میں جمنا نصیب ہوتا ہے، اور اس عمل میں قوت اور طاقت نصیب ہوتی ہے، اور اس عمل کے ساتھ اللہ کی قدرت، طاقت اور اللہ کی رحمت متوجہ ہو کے اس کا ساتھ دیتی ہے۔ رمضان میں یہ تو اللہ سے کرا لیں، روزانہ کوئی ایسی گناہوں کے موقع، وہ نظروں کا گناہ، وہ سوچوں کا گناہ، وہ احساس کا گناہ، وہ شعور کا گناہ، وہ ادراک کا گناہ، وہ غیبت اور جھوٹ کا گناہ، کوئی بھی گناہ ہے، موقع ہے، ٹھٹک گیا، رک گیا، بس عجب چیز ہے، کوئی چیز پڑی ہے اٹھا کے جیب میں رکھ لے، اپنے بیگ میں رکھ لے، کوئی حرج نہیں، وہیں رک گیا، سٹاپ لگ گیا۔ پیسہ ہے اس کے پاس اور اس پیسے میں کمی بیشی کر سکتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے، حساب کتاب ایسا بالکل فیئر کر کے دکھا دے، پر رک گیا، اور رک کے اللہ کی طرف دیکھا، ایسے آسمان کی طرف، مولا تو جانتا ہے صرف تیرے لیے کیا، صرف تیرے لیے کیا، صرف تیرے لیے کیا، تو جانتا ہے، اور دنیا کا کوئی فرد مجھے نہیں دیکھ رہا سوائے تیرے، اللہ میں تجھ سے حیا کر رہا ہوں۔ اوہ ہو، جو اللہ سے حیا کرے اور جو اللہ سے شرم کرے، اللہ کہتا ہے تو نے حیا نہیں کیا، یہ ایمان ہے، الحیاء من الایمان، یہ تو ایمان ہے میرے بندہ، تو نے تو ولایت کا آخری قدم پا لیا، پہلا قدم نہیں، آخری قدم۔ فرمایا ولی کو آخری تو جو 2 چیزیں ملتی ہیں، ایک اخلاص ملتا ہے، ایک حیا ملتا ہے۔ ولی کو جو آخری 2 چیزیں ملتی ہیں، ایک اخلاص، نیت کا ٹھیک کرنا، ہر وقت اپنی نیت پہ نظر بر قدم، اور دوسرا حیا ملتا ہے۔ اللہ سے حیا کر لیا تو ولایت کی آخری سیڑھی پہ، آخری قدم پہ چلا گیا۔ وہ نظارہ موبائل پہ تھا، وہ نظارہ اسکرین پہ تھا، وہ نظارہ سائن بورڈ پہ تھا، وہ نظارہ چلتا پھرتا تھا، وہ کوئی بھی نظارہ تھا، یا وہ پیسے کا نظام تھا، یا معاملات کا نظام تھا، وہ کسی کی زمین کا حصہ تھا، وہ کسی کی جائیداد تھی، یا وہ کسی کا موبائل پڑا، پیسے پڑے تھے، یا کوئی ایسا رزق کا نظام تھا جس میں تو گڑبڑ کر سکتا تھا، تو اپنے آفس میں، اپنے دفتر میں کوئی کمی بیشی کر کے وقتی طور پہ پیسے جیب میں ڈال سکتا تھا، پر تو نے اللہ کے لیے ایسا نہ کیا۔ رب کعبہ کی قسم، میرے رب کے ہاں اس عمل کی بہت قیمت ہے، اس عمل کی بہت قیمت ہے۔ کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ نے سے پوچھا، امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، کعب تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو کعب نے پوچھا، امیر المومنین کبھی کانٹے دار جھاڑیوں سے گزرے؟
فرمایا ہاں گزرا. تو میں کیسے گزرے؟ کہا دامن سمیٹ کے. فرمایا تقوی اسے کہتے ہیں کہ دامن سمیٹ کے بس نکل جانا ہے. اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اس کی بہت قیمت ہے. جو بچ جائے وہ اب نسلوں کو بچا دیتا ہے. میرے پاس کتنے لوگ ایسے آئے جنہوں نے ساری زندگی رزق کے مشکوک کی زندگی گزاری. میں نے ان کی نسلوں میں ناکامیاں دیکھی، ان کی نسلوں میں پریشانیاں دیکھی، یا رزق کی پریشانیاں، یا اولاد کی پریشانیاں، یا عزت اور وقار کی پریشانیاں، یا ذاتی گھر نہیں، یا زندگی بے چین ہے. میں نے سینکڑوں ہزاروں مثالیں دیکھی ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی بے احتیاطی کی زندگی گزاری، بس منچاہی اور طبیعت کی زندگی گزاری. چاہے وہ زندگی سیاست کے نام پہ ہو، وہ معیشت کے نام پہ ہو، وہ سماجی کارکنوں کے نام پہ ہو، وہ مذہب کے نام پہ ہو، وہ گدی اور پیری کے نام پہ ہو، وہ کسی چیز کے نام پہ ہو، بے احتیاطی کی زندگی گزاری. اس کا نسلوں میں اثر ہوا اور واضح اثر ہوا. آپ تو ایک بہت بڑے بینک بیلنس بنا رہے ہیں سارا دن. اللہ کے بینک میں گناہوں سے بچنے کا عمل اللہ کے بینک میں جمع کراتے جائیں. مولا اپنے خزانے میں لکھ لینا، آج میری نظروں نے یہ چیز دیکھی پر میری نظریں ہٹ گئیں. دل میں پھر دیکھ، پھر نظریں ہٹ گئیں. مولا یہ پیسے پڑے تھے، یہ موبائل پڑا تھا، یہ ہٹ گئیں. مولا یہ پیسے پڑے تھے، یہ موبائل پڑا تھا، یہ چیز پڑی تھی. یا میں یہاں جھوٹ بول کے نفع کما سکتا تھا، یا میں یہ غیبت کر سکتا تھا، یا یہ بہتان لگا سکتا تھا، لیکن مولا میں نے تیرے لیے نہیں کیا. تو جانتا ہے، تو محض جانتا ہے، محض تیرے لیے نہیں کیا. اللہ یہ میری نیکی سنبھال کے رکھ لے. جب مجھے کوئی مشکل آئے گی میں تیری بارگاہ میں عرض کروں گا، اور اس نیکی کے بدلے میں تو ضرور میری مشکل ٹال دے گا. میرے پاس ایک صاحب آئے، مجھ سے کہنے لگے میں پرائیویٹ جاب کرتا ہوں، 600 700 کبھی کبھی 12 اور 1300 جو ہے وہ ان کے حساب کتاب میں اوپر نیچے کر لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ان کو آج تک پتہ نہیں چلا کیونکہ میرے پاس کھاتے، حساب، چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. اور مجھے اس کا آج تک احساس نہیں ہوا کہ میں کیا کر رہا ہوں. آج تک احساس نہیں ہوا. کچھ درس کی باتیں سنی، کچھ اللہ نے دل میں احساس ڈالا. اب میں کیا کروں؟ بیوی کا ہاتھ اسی خراجات پہ ہے، تنخواہ بندھی بدائی آتی ہے، گھر کے موٹے موٹے خرچے اسی سے کر لیتے ہیں، اور تنخواہ کی ہم نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، اور گھر کا نظام اسی سے میں چلا رہا ہوں. لیکن اب صرف معاملہ تنخواہ پہ آ گیا ہے. ایک معاملہ تنخواہ پہ ہے، دوسرا میں ان کا جو اب تک نقصان کر چکا ہوں اس کا میں کیسے ادا کروں؟ میں نے کہا بالکل پریشان نہ ہو، یہ تیرے اندر جو احساس آیا ہے یہ ایمان ہے. احساس اصل میں ایمان کا حصہ ہے، اور احساس اصل میں ایمان ہے. ایمان کو احساس کہتے ہیں، احساس کو ایمان کہتے ہیں. تو ایسے کر لکھنا شروع کر. اب تک تیری یادداشت جہاں کام کرے کہ میں نے فلاں دن میں اتنے پیسے ان کے کھاتوں سے اوپر نیچے کیے تھے، لکھنا شروع کر دے. اور لکھتے 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 دوسرا اپنے خراجات کم کر. بقول ایک اللہ والے کے، غور سے سنیے گا، بقول ایک اللہ والے کے آمدنی اپنے بس میں نہیں، خرچ اپنے بس میں ہے. آمدنی اپنے بس میں نہیں پر خرچ اپنے بس میں ہے. تو ایسا کر، اپنے اخراجات میں احتیاط کرنا شروع کر دے. بیوی کو ساتھ لے اور بیوی کو یہ ساری کہانی بتاؤ. کہنے لگے بیوی کو پتہ نہیں ہے، بیوی کے سامنے میری کیا حیثیت ہوگی؟ میں نے کہا وقتی شرمندگی ہوگی، لیکن بیوی کو بھی یہ احساس دلا اب تک یہ ہوتا رہا اور یہ کرتا رہا. گھر میں ہسپتال اور گھر میں میڈیکل سٹور اور گھر میں جھگڑے، نفرتیں، پریشانیاں، مسائل، مشکلات، کیونکہ جیسا رزق گھر میں آئے گا ویسے حالات پیدا ہوں گے. اور بیوی کو سارا کچھ بتاؤ، اس کو اعتماد ملے، اور اس کے بعد اب پاکیزگی کا سفر شروع کر، حلال کا سفر شروع کر.
اس نے سارا کچھ بتایا اور سب کچھ بتا کے کہنے لگا کہ وہ حیرت زدہ رہ گئی. میں نے کہا وہ حیرت زدہ رہے گی تو شکر کرتے سب تعاون کرے گی. اگر وہ کہتی کہ مکھی تھی اڑ گئی، سمجھ لینا کام بڑا مشکل اور اوکھا تھا. اس نے کہا تو اب تک یہ کھلاتا رہا. اس نے کہا یہی کھلاتا رہا. اب دل میں ایک احساس بیدار ہوا ہے تسبیح خانے سے تھوڑے سے رابطے کی وجہ سے، اور اس احساس نے ایک احساس دیا ہے جو کچھ ہو رہا تھا میں اپنی نسلوں کے لیے بہت نقصان کر رہا تھا، اب یہ نہیں کرنا. اب اللہ کی بندی تو میرا ساتھ دے. اللہ اکبر. کوئی قدرت نے اس کی توبہ ایسی قبول کی تھی، ایسی قبول کی کہ بیوی نے کہا جو حالات آئیں گے میں شکوہ نہیں کروں گی، تیرا ساتھ دوں گی. اور ایک دوسرا اس کا کیا کرے گا؟ بیوی خود کہنے لگی اس کا کیا کرے گا؟ وہ جو اب تک ہم نے کیا اس کا کیا کرے گا؟ اور کہنے لگے کہ بیوی نے اپنے اس تنخواہ میں سے بچا کے کہا کہ میں نے پھر بیوی کو دیکھا وہ جو اچھے سے اچھا لباس پہنتی تھی، کپڑے کو اس نے پیمند لگایا، بچوں کے کپڑوں کو پیمند لگایا. بچے کہتے تھے فلاں کی جوتی ایسی ہے ہماری ایسی نہیں. کہتی تھی بیٹا کوئی بات نہیں اللہ ہمیں دے گا. بچوں کو بہلا کے، بچوں کو تسلیاں دے کے پھر زندگی کے اس نے دن رات گزارے اور ابھی تک کہنے لگا کہ میں ویسے ہی گزار رہا ہوں لیکن اس زندگی پہ مطمئن ہوں اور میرا ضمیر مطمئن ہے. پہلے میں ان کا سامنا نہیں کر سکتا تھا، اب میں نے کیا کیا اس میں سے بچا کے ان کے بیلنس میں ڈالنا شروع کر دیا. انہیں پتہ نہیں جس طرح غیر محسوس طریقے سے نکالتا تھا اب غیر محسوس طریقے سے ان کے بیلنس میں ڈال رہا ہوں کہ میری عزت اور لاج بھی رکھی جائے، میرا شرم اور بھرم بھی رہ جائے اور ان کا حق بھی ادا ہو جائے. میں زندگی کا نظام یہ دیکھوں کہ گناہ کا موقع ہے اور میں اس گناہ پہ مجھے قدرت اور طاقت ہے اور میں وہ گناہ کر سکتا ہوں. اب میں یہ دیکھوں کہ اس گناہ سے میں کیسے بچوں، اور اگر بچ گیا اب اس گناہ کو اللہ کی بارگاہ میں امانت رکھوا دوں. اس عمل کو، گناہ نہ کرنے کے اس عمل کو اللہ کی بارگاہ میں امانت رکھوا دوں. میں یہ مضمون پہلے بھی کئی بار بیان کر چکا اپنے درس میں. مجھے اس کے بارے میں بے شمار لوگوں نے رزلٹ دیے کہ ہم نے اس عمل کو اللہ کے خزانے میں جمع کروایا تھا اور جب کوئی مشکل آئی اور ایسی مشکل آئی کہ ایسا پتھر آیا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس میں سے ہمیں نکال نہیں سکتی تھی، کہنے لگے پھر ہم نے اللہ کے خزانوں سے اپنے وہ عمل کیش کروائے کہ مولا وہ عمل تھا جو تیری بارگاہ میں ہم نے پیش کیا تھا اور رکھوایا تھا، وہ عمل، اور اس عمل کی وجہ سے اپنی رحمت کو متوجہ فرما اور ہمیں اس مشکل سے نکال دے. اور کہا کہ میں مشکل سے نکلا. ایک شخص نے اپنا واقعہ سنایا، کہنے لگا میرا ایک گناہ تھا جو میرے اور اللہ کے درمیان تھا. ایک دفعہ بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ میں جو کر رہا غلط کر رہا. بس اس وقت فیصلہ کیا کہ آج کے بعد یہ نہیں کرنا. میں نے کہا نیٹ کا ایک گناہ تھا میرا، میں نے آج کے بعد نہیں کرنا. اور پھر میں نے اللہ سے عرض کیا کہ مولا تو جانتا ہے، اس کا پہلے بھی کسی کو پتا نہیں تھا، آج بھی کسی کو پتا نہیں، لیکن میں تیری رضا کی خاطر آج کے بعد اس کو چھوڑ رہا ہوں. مولا یہ میرا ایک عمل ہے، تو اپنے خزانے غیب میں اس کو محفوظ رکھ لے، اگر کہیں مجھے مشکل ہوگی میں تجھ سے اس عمل کا بدلہ لوں گا. اللہ قدرت خدا کی میری بیوی کے بارے میں ڈلیوری کا معاملہ ہوا اور کہنے لگے خون کی بوتلوں کا انتظام کرو اور یہ آپریشن ہوگا، سیزیرین ہوگا. میرا دل نہیں چاہ رہا تھا یہ ہو. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کوئی انجیکشن، کوئی گولی، کوئی دوائی ایسی کر دیں. انہوں نے کہا جی اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے، ورنہ آپ کی بیوی کو خطرہ ہے اس کی موت ہو جائے گی اور بچہ جو جسم میں ہے، پیٹ میں ہے، وہ بھی مر جائے گا. کہنے لگا میرا دل پھر بھی نہیں چاہ رہا تھا. اچانک مجھے خیال آیا وہ میرا ایک گناہ تھا، وہ جو میں نے چھوڑا تھا، اور وہ چھوڑنے والا عمل میں نے اللہ کے خزانوں میں رکھوایا تھا، اور اس کے بعد میں نے پختہ رہا، اس کو میں نے پھر نہیں کیا. اور میں نے اس پہ تو یا اللہ میں نے اللہ سے عرض کیا یا اللہ میرا وہ عمل ہے جو میں نے تیری بارگاہ میں رکھوایا تھا، اس عمل کی برکت سے میری بیوی کے لیے سہولت اور عافیت کے فیصلے کرتے.
مولا تو آپریشنوں کا محتاج نہیں، مولا تو اپنا حکم دے دے اور اس بچے کو عافیت سے باہر نکال دے اور اپنے امر اور حکم سے اللہ راہیں کھول دے. بس کہا، میں نے دعا کی اور اللہ کو اس عمل کا واسطہ دیا، اور گڑ گڑا کے میں دعا مانگتا رہا. اور کہنے لگے کوئی آدھا دن میں کشمکش میں رہا. ان کا اصرار تھا کہ انتظام کریں، حالت بگڑ سکتی ہے، اور میرا اصرار اللہ کے پاس تھا کہ مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس وہ ایک عمل ہے، اس ایک عمل. اور کہا کہ میرا اس عمل پہ یقین تھا. یاد رکھیے گا، عمل کے ساتھ عمل کا یقین چاہیے، عمل کے ساتھ عمل کا یقین چاہیے. کل ایک صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے بات کہی، میرے اندر جا کے لگے، کہنے لگے میں نے فکشفنا عنک غطاءک فبصرک، ایسی آیت ہے. یہ آیت میں نے اس لیے پڑھی، میری اینک لگی ہوئی تھی، میرے اور میرے مرشد کے درمیان شیشہ حائل نہ ہو. میں نے اس یقین سے پڑھی، میری اینک اتر گئے. کس نے بتایا تھا یہ بات؟ یہ بات کسی نے مجمع میں سے بتائی تھی، کل بتائی یا پرسوں بتائی؟ آپ نے بتائی تھی. اچھا. اور آپ نے یہ بات ان اللہ والوں نے کہی کہ میں یہ یقین سے پڑھی. ان کا یقین تھا. اس آیت کو پڑھتے پڑھتے بعض لوگوں کو 40 سال ہو گیا، بعض کو 10 سال ہو گئے، لیکن ایک یہ ہے کہ اس یقین کے ساتھ بس یقین تھا اندر، میرے اور میں اپنے مرشد کو دیکھتا ہوں، میرے اور میرے مرشد کے درمیان شیشہ حائل نہ ہو، اینک حائل نہ ہو. عمل اور عمل کا یقین، عمل اور عمل کا یقین. جب عمل یقین کے درمیان ہوگا، اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، اس کی قوت بڑھ جاتی ہے، اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے، اس کے فیصلہ کن انداز بڑھ جاتے ہیں جب عمل اور عمل کا یقین ہوگا. اور کہا کہ میں رہا، اور کہنے لگے تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا، اور مجھے انہوں نے کہا مبارک ہو جی، ڈلیوری ہو گئی، آپ کا بچہ پیدا ہوا ہے، اور کوئی اب ضرورت نہیں، خون کی بوتلیں اگر کی ہیں واپس کر دیں. میں نے کہا میں نے نہیں انتظام کیا تھا، مجھے اس دعا اور اس عمل کے وسیلے پہ یقین تھا، اور یقین اور اس عمل نے میرا کام کر دیا. ایک اسٹوڈنٹ مجھے کہنے لگا، ایک نوجوان 2nd ایئر میں پڑھتا تھا، کہا کہ زندگی گناہوں سے اٹی اور بھری ہوئی، اور ابھی زندگی کے 11 سال ہی گزرے تھے، مجھے ماحول ایسا ملا کہ میں کہاں سے کہاں نکل گیا. اور پھر درس سننے شروع کیے، پر اللہ نے، دل تو اللہ کے قبضے میں ہے، طارق کا دل تو خود طارق کے قبضے میں نہیں ہے، آپ کا دل کیا بدلے گا، وہ تو اللہ کے قبضے میں ہے. اور کہنے لگے کہ بس دل بدلتا گیا. ایک دفعہ میں نے یہ آپ کے درس میں بات سنی، یہی بات کہ گناہ نہ کرنے کا عمل اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑی قیمت رکھتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا بہت بڑا مقام ہے. کہنے لگے میں نے یہ بات سنی، جب یہ بات سنی نا، اندر جا کے یہ بات لگی، اور بس جب اندر جا کے یہ بات لگی اور کہا کہ میرا ایک گناہ تھا، بس میں نے فیصلہ کیا کہ اس گناہ سے آج کے بعد نجات چاہنی ہے، اور اس گناہ سے نجات چاہ کے اللہ سے اپنا میرٹ بنوانا ہے. میرٹ، ایک میرٹ ہوتا ہے، ایک میرج ہوتا ہے. خاص طور پہ نوجوان بڑے ہنسے ہو کر ایک دفعہ پھر کہہ دے اللہ تیرا بھلا کرے. نوجوان کہنے لگے، ایک دم چونکے ہیں، چھونکنے والے بھی جو چھونک رہے تھے، اونگ رہے تھے، زمینوں کو سونگ رہے تھے، ایک دم چونکے. کہنے لگے صرف اس لیے کہ میرا میرٹ بنے. اور کہا کہ پھر اس کے بعد دل میں بہت آیا، نہیں مولا، وہ عمل میں نے تیرے پاس محفوظ رکھوایا ہوا ہے، میں اس عمل کے بدلے میرٹ چاہتا ہوں، مجھے میرٹ چاہیے. اور کہا میرا یقین تھا، میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، پتہ کسی کو نہیں تھا. پتہ ہو تو دکھاوا ہو، پتہ تھا ہی نہیں کسی کو تو دکھاوا کیسا.
गुनाह तो बंदा छुपाता है, मामला तो नेकी में आता है। पता तो था किसी को नहीं, अब उसको अल्लाह की बारगाह में उस अमल को रखवा दिया, और रखवाने के बाद कहा कि मुझे मौला इसके बदले में मेरिट चाहिए, और कहा कि मुझे कई बार फिर उसके मौके मिले उस खता गुनाह के, मैंने हमेशा उस मौके को जाय किया और अपने अहद को बचाया, और बचाने के बाद फिर कहा मौला ये एक और मौका था और एक मौका आ गया है, अब तेरी बारगाह में ये भी रखवा रहा हूं। हर मौके पे मैंने अल्लाह की बारगाह में वो अमल अल्लाह के खजाने में जमा कराया, हर मौके पे। जैसे भाई गल्ला होता है ना बच्चों के, हाँ, उसमें पैसे जमा करते हैं, इधर से मिला तो उसमें डाला, इधर से मिला तो उसमें डाला, इधर से मिला तो उसमें डाला। ये अल्लाह के खजानों का एक बैंक और गल्ला है। इस इधर से गुनाह न करने का मौका मिला, करने का मौका मिला और ना किया, अब ये अमल उठा के उसमें डालता गया हर रोज, और रोज बाजों का कई बार चाहत होती थी, मौका होता था, पर मैं नहीं करता था। वो बस अल्लाह के खजाने में वो अमल जमा कराता था, और कहा कि मैं कोई क्लास का इतना कोई ज़हीन स्टूडेंट नहीं था, तालिब इल्म नहीं था, अपने कॉलेज का कोई इतना नहीं था, लेकिन जब मेरा रिजल्ट आया और मैंने रिजल्ट पे देखा और मुझे मिला, तो बस हैरत अंगेज रिजल्ट था। मेरे गुमान से ज्यादा, मेरे ख्याल से ज्यादा, मेरे तसव्वुर से ज्यादा, मेरी तवज्जो से ज्यादा। रमजान ये सबक देता है, और रमजान का हर रोजा और रमजान की हर रात और रमजान का हर दिन एक जिंदगी का ये सबक देता है। आओ काम बनवाओ अपने, आओ मैदान में आओ, तुम्हारे काम बन जाएंगे, तरक्कियां मिल जाएंगी, कामयाबियां मिल जाएंगी, इज्जतें मिल जाएंगी, वकार मिल जाएगा, शान शौकत मिल जाएगी। बस सिर्फ काम यही करना है, और नेकी करनी नहीं, सिर्फ ना करने वाला काम है। एक है करने वाला काम, 100 नफिल पढ़, एक है करने वाले काम, अपना सारा रिस्क अल्लाह की राहों में लुटा दे। एक है करने वाला काम, रोजे रख, हज कर और इबादत कर। बिल्कुल करने वाला काम है, हमने करना है। ये खुद ना करने वाला काम है, ना कर। और ना करने के बाद तूने अपने ऊपर एहसान किया। मेरा अल्लाह कहता नहीं, मैं ऐसा करीम हूं, तूने मेरे ऊपर एहसान किया और मैं एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा। और अल्लाह अपनी हैसियत के मुताबिक और हम अपनी हैसियत के मुताबिक, और मेरे रब की वकार, मेरे रब का वकार और मेरे रब की हैसियत कितनी ऊंची है, हम कोई कमात कर सकते हैं। ये रमजान में कदम कदम पे मौका मिल रहा, मुझे आपको कदम कदम पे मौका मिल रहा विलायत का। मैंने एक बात कही है, बड़ी कीमती बात कही है, वली को आखिरी 2 चीजें मिलती हैं, आखिर में जाके मिलती हैं। सारी जिंदगी मेहनत करते करते, कोई खुशकिस्मत है जिनको अल्लाह पहले दे देता है। अल्लाह कैदी नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह किसी का पाबंद नहीं है, लेकिन ये बड़ी मेहनत के बाद जाके मिलती है। एक हया और दूसरा इखलास, नियतों का ठीक करना, नियत ठीक हो जाए मेरी। मैं मिंबर पे बैठा हूं तस्बीह खाने के, मैं आपसे बात कर रहा, क्या मैं चेहरे इसलिए देख रहा कि उनसे वाह वाह आ रही, किसी नारे का इंतजार है और वाह वाह का इंतजार है, या फसाहत और बलागत लफ्जों का उतार चढ़ाव हो, अदीबाना अंदाज हो, खतीबाना अंदाज हो। एक ये है, अल्लाह तेरे बंदों से बात इसलिए कर रहा, ये मेरी भी जरूरत है, उनकी भी जरूरत है। एक दूसरे को हम सबक सुना रहे कि हमारा सबक ताजा भी हो जाए, याद भी हो जाए, पुख्ता भी हो जाए। ये जिंदगी का एक अंदाज है कि रमजान में गुनाहों से बचना है, और यही जिंदगी ऐसी पुख्ता हो जाए कि गैर रमजान में भी गुनाहों से बचना है, और ऐसे बच के अल्लाह को दिखाना है, और फिर अल्लाह से हर हर पल में पाना है। क्या पाना चाहते हैं अल्लाह से? बेबहा रिस्क, बेबहा इज्जत, दौलत, जिंदगी, बरकतें, ईमान, इखलास, तकवा, ताल्लुक, मार्फत, ये सारी चीजें पाना चाहते हैं? बताएं अल्लाह वाले। हाँ जी, पाना चाहते हैं।
تو پھر آج میں نے آپ کو ایک بہترین پیکج دیا ہے خود نہ کرنے کا، خود نہ کرنے کا پیکج دیا ہے، پیکج دیا ہے۔ کیا خیال ہے، یہ دوستی کا پیکج نہیں ہے؟ اس کو کر کے دیکھیں، زبردست چیز ہے۔ اور موقع موقع پہ گناہ بکھرے ہوئے ہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح، موقع پہ گناہ بکھرے ہوئے ہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح۔ جتنا انسان زیادہ ہوں گے اتنے گناہ زیادہ ہوں گے۔ میں صحراؤں میں جاتا ہوں، تا حد نظر کوئی انسان نہیں ہوتا، نہ انسان زیادہ نہ گناہ زیادہ۔ میں بعد ریت کے ٹیلوں پہ جا کے سجدے کرتا ہوں اور میرا گمان ہوتا ہے سینکڑوں ہزاروں سال سے آج تک کسی نے یہاں سجدہ بھی نہیں کیا ہوگا۔ کوئی گزر گیا تو اور بات ہے، پر سجدہ نہیں کیا ہوگا۔ کتنے زیادہ گناہ، جانوروں سے گناہ نہیں ہوتے۔ ساری دنیا کے مخلوقات جانور یہاں اکٹھے ہو جائیں، یہ جگہ پاکیزہ ہوگی۔ اور انسان کے آتے ہی، جن کے آتے ہی، انسان کے اور جن کے، اس لیے دونوں لفظ فرمائے وما خلق الا لیعبدون، جن کو بھی بات ساتھ فرمایا۔ انسان اور جن کے آتے ہی فضا آلودہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، آلودگی بڑھ جاتی ہے، سانسیں تنگ ہونا شروع ہو جاتی، زمین آلودہ، ہوائیں آلودہ، فضائیں آلودہ۔ ایک درویش نے فرمایا بیٹا خیال کرنا، اس کونے میں کبھی خطا اور گناہ نہ کرنا، میں نے اتنے ہزار قرآن اس کونے میں ختم کیے۔ خیال کرنا بیٹا، یہاں اس کونے میں اتنے ہزار قرآن میں نے اسی کونے میں بیٹھ کے ختم کیے۔ انسان جہاں زیادہ ہو وہاں خطائیں زیادہ ہوتی ہیں، جہاں خطائیں زیادہ ہوں پھر اللہ نے یہ پیکج بکھیر کے رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، خطاؤں کے ماحول میں رہتے ہو تو خطاؤں کے ماحول میں رہتے ہوئے تمہیں عطائیں مل سکتی ہیں، تو میری عطاؤں کو پانا ہے خطاؤں میں رہ کے، تو طریقہ میں بتاتا ہوں، خطاؤں سے بچ جاؤ، عطائیں مل جائیں گی۔ انداز یہی ہے کہ بچنے کا نظام سارا کر کے یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے بینک میں، اللہ کے خزانے میں جمع کرا دو۔ اب جب مشکل اور کوئی پریشانی اور تکلیف اور ناممکن کوئی مسئلہ ہو، فوراً میری طرف توجہ کرو، میری طرف دھیان کرو، کام وہیں بن جائے گا۔ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی چل گئے۔ ایک یہ ہے کہ ہم صحراؤں میں نکل جائیں، جنگلوں میں، ویرانوں میں نکل جائیں، سنگلاخ پہاڑوں پہ جہاں انسان نہیں رہتے، پر وہ زندگی ہمارے لیے ناممکن ہے۔ اور وہ پاکیزی چاہنے کے لیے بندہ جنگلوں میں، پہلے دور میں امتیں ایسی ہوتی تھیں، ان کو کہتے تھے راہب، اور وہ زندگی میں نکل جاتے تھے جنگلوں میں، نہ شادی نہ بچے، بس کچھ کھانا ہلکا سا پینا، ساری زندگی جنگلوں میں گزار دیتے تھے۔ لیکن اس امت کو رہبانیت سے منع کیا ہے، نہیں، اس دنیا میں رہنا ہے، اسی نظام میں رہنا ہے۔ اور یہاں رہتے ہیں مولا، ہر طرف خطائیں ہیں، کیا کریں، کیسے بچیں؟ مولا نے ایک عجیب بات فرمائی میرے رب نے کہ تھوڑی سی محنت کر لے، تھوڑی سی کوشش کر لے اور اس سے بچ جا۔ اب بچنے کے بعد یہ خطا میرے پاس عمل کی شکل میں بھیج دے، اور اس عمل کو میں اپنے پاس محفوظ رکھ کے اس کے ذمہ برکت سے میں عطائیں دے دوں گا، اور میری عطائیں متوجہ ہو جائیں گی۔ اب بتائیں کوئی مشکل، کوئی ناممکن ہے؟ یہ کام تو آپ بیٹھے تسبیح خانے میں بھی کر سکتے ہیں۔ یوں موبائل کھولا، یوں ادھر نظر اٹھی، کہیں نظر ایسی جگہ پڑھی جا نہیں پڑنی تھی، یوں کسی کی چیز گری ملی، یوں کوئی تصور آیا، اور یوں ہی کوئی سچ اور جھوٹ کی بات آئی، ایک پل میں یہ تو تسبیح خانے میں بیٹھے یہاں سے مشق شروع کر دیں، اور تسبیح خانے سے نکلنے کے بعد ہماری یہ مشق پختہ ہو جائے، اتنی پختہ ہو جائے ہماری یہ ایکسرسائز، ہماری یہ مشق اتنی پختہ ہو جائے کہ ہم ماحول میں رہیں، پھر کیا ہوگا؟ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، واہ سلار واہ، دنیا کے مشغلوں میں اور سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے۔ یہ ہے، لوگ کہیں گے دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے،
ساری دنیا میں رہ رہے پر دنیا کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ہم دنیا سے جدا رہے. یہ تسبیح خانے کا پیغام ہے اور یہ تسبیح خانے کی روح ہے جو انسانیت کے ہر فرد کے اندر حکیم طارق سمیت اتر جائے. انسانیت کے ہر فرد میں یہ چیز اتر جائے کہ مولا میں پاکیزہ زندگی پاکیزہ ماحول چاہتا ہوں. تو ہاں ہم دیتے ہیں. مولا کہاں جاؤں؟ ریت کے ٹیلوں میں، پہاڑوں میں، بلوچستان کے آخری پہاڑوں میں نکل جاؤں؟ نہیں تو لاہور میں رہنا ہے یا کسی شہر میں. ہاں ٹھیک ہے، تو پھر ہمارا یہ طریقہ ہے، انداز ہے، اس کو کر لیں بس. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. آنکھوں کو بند کرتے ہیں. جو نماز میں نظروں کی حفاظت کرے گا، سدا یاد رکھیے گا، اسے نماز کے باہر بھی نظروں کی حفاظت کی توفیق ملے گی. بس جو نماز میں نظروں کی حفاظت کرے گا، قیام میں میری نظریں کہاں ہوں، رکوع میں میری نظریں کہاں ہوں، سجدے میں میری نظریں کہاں ہوں، اتحیات میں بیٹھتے میری نظریں کہاں ہوں. یہ روح زندگیوں میں اتر جائے. یہ روح زندگیوں میں یقین جانیے. تسبیح خانہ دراصل ایک پرامن شہری بناتا ہے. پرامن شہری، پرامن پڑوسی، پرامن حاکم، پرامن محکوم، پرامن رعایا. تسبیح خانے کا پیغام پرامن زندگی کا ایک نظام ہے جو مختلف شکلوں میں ہمارے سامنے آ رہا. آج یہ شکل میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. کتنے روزے مکمل ہو گئے؟ 22 روزے مکمل ہو گئے. آج یہ شکل ہمارے سامنے آئی ہے کہ موقع تھا، چانس تھا اور بہترین چانس تھا. ہاتھ رک گیا، پاؤں رک گیا، زبان رک گئی، چاہت رک گئی، جذبے رک گئے، امنگیں رک گئیں. اور کس لیے؟ اللہ کے لیے. واہ واہ، اللہ کو یہی آئے گا. اللہ کہے گا فرشتوں حال سناؤ. مولا اس نے کوئی بڑا تیر تو نہیں مارا. کہہ رہے تمہیں میں تمہارے اندر چاہتے ڈالتا ہوں، لذتیں ڈالتا ہوں، خواہشیں ڈالتا ہوں، امنگیں ڈالتا ہوں، امیدیں ڈالتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں دنیا میں بھیجتا ہوں فرشتے بن کے دکھاؤ. تمہارے اندر تو یہ چیز میں نے ڈالی ہی نہیں، اور تم سارا دن جو ہے بس ذکر ہی کرتے رہو، تسبیحاں پڑھتے رہو. اس لیے ایسے بندے کا غلام فرشتہ اس لیے بنتا ہے، اور اللہ فرشتوں کو اس بندے کا غلام بناتا اس لیے ہے. یہ خواہشات کو دباتے دباتے، آرزوؤں کو خون کرتے کرتے، لذتوں کو کاٹتے زندگی کے دن رات گزار رہا. اور اس کے لوگوں کو پتہ نہیں اس کے اندر کیا گزر رہی، اس کے دل پہ کیا گزر رہی، اس کی چاہتوں پہ کیا گزر رہی، اس کی لذتوں پہ کیا گزر رہی. کسی کو کیا خبر. فرشتوں کو کہا جاؤ، یہ بندہ تسبیح خانے میں نکلا ہے اللہ کی راہوں میں، اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے، مدینے والے کا عشق سیکھنے کے لیے. جو اللہ کی راہ میں سیکھنے کے لیے نکلتا ہے اللہ والا علم، فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، فرشتے اس کے پاؤں کو پر ملتے ہیں، اور فرشتے اس کا مصافحہ کرتے ہیں، چوراہوں پہ آ کے استقبال کرتے ہیں. میں خلوص سے کہہ رہا ہوں، آپ اللہ کے لیے آئے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کے لیے آئے ہیں. اللہ کے لیے آئے ہیں بھائی، اللہ کے لیے آئے ہیں، اس میں کوئی شک تو نہیں. تو انشاءاللہ فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا اور آپ کے پاؤں پہ پر ملے، اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کے ایک ایک قدم پہ 700 نیکیاں لکھی گئی. اور جو اللہ کے لیے آتا ہے اور گھر اللہ کے سپرد کرتا ہے. ایک بزرگ کے پاس گئے ایک بندہ، انہوں نے کہا حضرت میں اللہ کے راستے میں نکلا ہوں اور میری بھینس چوری ہو گئی ہے. تو ان کے اندر اللہ نے شرح ڈالا، فرمایا نہیں، تم اللہ کے راستے میں نہیں تھے. وہ جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اللہ ان کے گھروں کی، مالوں کی، جانوں کی حفاظت کر، تم تھے نہیں.
تمہارے پاس تو موبائل تھا، دن رات گھر بار کی خبر لے رہے تھے، تم نے گھر کو اللہ کے حوالے کیا کہاں تھا جو تم کہتے میں نے اللہ کے راستے میں نکلا ہوں؟ تم تو اللہ کے اپنے گھر کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی عزتوں کو اللہ کے حوالے کرتے، پھر کہتے میں اللہ کے راستے نکلا ہوں۔ کیسا عجیب نظام۔ آج میں نے آپ سے عرض کیا کہ موقع ہے گناہ کا، لیکن اس موقع کے باوجود بچ جانا اور عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا اور اللہ کو خوش کر دینا۔ اللہ کیسا کریم ہے، کیسا کریم ہے۔ یعنی بندہ بھی ان چیزوں سے راضی نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کیا تو نے اپنے لیے کیا، میرے کون 3 بار ہے، جا اپنا کام کر۔ اللہ بھی کہتا ہے جا اپنا کام کر، تو نے میرے احسان کیا ہے۔ کیسا کریم ہے، بہانے ڈھونڈتا ہے دینے کے، بہانے ڈھونڈتا ہے دینے کے۔ آج 23 کی رات ہے، ایک عمل کر رہے ہیں، آپ کو مبارک ہو۔ اور عمل کیا کر رہے ہیں؟ صرف سورت قل ہو اللہ پڑھنی ہے، سب کو آتی ہے، کوئی مشکل تو نہیں۔ سورت اخلاص، پر اس کا ایک کمال سن لیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہر رمضان ہر تاک رات کا ایک پیکج ہے، اور وہ ہے جس سے مشکلیں حل ہوں۔ جو بندے اکٹھے ہو کے صرف 40,000، غور سے سمجھیں، صرف 40,000 رمضان سے پہلے میں نے یہ 40,000 کا عمل کروایا تھا، میرے پاس رمضان کا خرچہ نہیں تھا کہ یا اللہ تیرے مہمان آ رہے، اشتہار لگاؤں، کپڑا لگاؤں، چندے کا اعلان کروں، کیا کروں؟ یہ عمل میں نے کیا تھا 40,000۔ یاد ہے آپ کو ایک درس کے بعد ہم نے سورت قل ہو اللہ پڑھی تھی، میں نے اسی نیت سے کیا تھا کہ اللہ اپنے غیب سے ضرورتیں پوری کرتے، نہ سوال، نہ ہاتھ پھیلانا، نہ چندہ، نہ دھندا، نہ پھندا، اس پہ پھر جائے سارا رندہ۔ تو مولا تجھ سے عرض کرنا ہے، اور اللہ نے میری ضرورت پوری کر دی، اور آپ کہیں کہ کسی نے آ کے لفافہ دے دیا ہوگا۔ یعنی انسان کو فوراً نظر وہیں جاتی ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا یہ آ کہاں سے رہا ہے؟ یعنی کتنے بندے ایسے ہیں جن کے ذمے باقاعدہ صرف ڈیوٹی ہے دن رات کی، وہ یہ ریسرچ کریں کہ تسبیح خانے میں آ کہاں سے رہا ہے۔ اللہ کے خزانے پہ آج تک ان کی نظر اٹھی ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، پھر بھی ان کو پھر بھی کھا گیا، یہ ٹھیک ہے پھر بھی ایک بندے نے جواب دیا، انہوں نے کہا تسبیح خانے سے لوگوں کو اتنے اعمال ملتے ہیں کہ لوگ مالا مال ہو جاتے ہیں، کیا تسبیح خانے والوں کے پاس کوئی عمل نہیں ہوگا جہاں سے اللہ کی مخلوق کو اعمال ملتے ہیں؟ جہاں 40,000 دفعہ سورت قل ہو اللہ پڑھی جائے، جتنی بڑی مہم ہو، جتنی بڑی مشکل ہو، جتنا بڑا مسئلہ ہو، وہ قیدی کا ہو، بے اولادی کا ہو، وہ رزق کا ہو، وہ دولت کا ہو، وہ عزت کا ہو، بیرون ملک کے کاغذات کا ہو، طلاقوں کا ہو، مشکلوں کا ہو، زندگی کی کوئی ناکامی ہے، اس کا تعلق فرش سے ہے یا عرش سے ہے، گھریلو زندگی ہے یا باہر کی زندگی ہے، یا کوئی گناہ سے چھٹکارا ہو، یا ولایت پانا چاہتا ہو، دل کی دنیا آباد کرنا چاہتا ہو، نور نورانیت روحانیت چاہتا ہو، 40,000 دفعہ مل کے اخلاص والے، خلوص والے سورت قل ہو اللہ پڑھ لیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ کر دیتا ہے۔ اور جہاں اتنا مجمع ہو وہاں کتنے 40,000 پڑھے جائیں گے؟ بولیں، جہاں اتنا مجمع ہو وہاں کتنے 40,000 پڑھے جائیں گے؟ تو انشاءاللہ ابھی دعا کے بعد 10-15 منٹ کا وقفہ دیا جائے گا، اور وضو تازہ کر لیں گے، پھر جمع ہو کے میں بھی حاضر، آپ بھی بیٹھ کے ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورت اخلاص پڑھیں گے۔ اول 3، 7، 5 دفعہ درود پاک پڑھ لیں گے، بعد بھی درود پاک پڑھ لیں گے۔ جس عمل سے پہلے اور بعد میں درود پاک ہو، اللہ اس عمل کو غیب کے خزانوں سے عرشوں پہ قبولیت کے ساتھ اٹھا لیتا ہے۔ کتنا زبردست عمل ہے۔ ایک صحابی آئے، سنو
جبریل بیٹھے تھے اور ان کے بارے ان کا سارا ڈیٹا بیان کر دیا. اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کو جانتے؟ فرمایا یا رسول اللہ فرش والوں سے زیادہ عرش والے اس کو جانتے ہیں. فرش والے تھوڑا جانتے ہوں گے، عرش والے زیادہ جانتے ہیں. آقا نے فرمایا مفہوم ہے کہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا سورۃ اخلاص سے محبت کرتا ہے اس کو زیادہ پڑھتا ہے. اللہ اکبر. سورۃ اخلاص کے اندر رزق، عزت، وقار اور اللہ کی محبت اور غیب کے خزانوں سے ملنے کا ایک انوکھا نظام ہے. کتنے گھرانے ایسے تھے میں نے انہیں بتایا کہ 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص کا جو ہے ورد کر لیں اللہ آپ کے کام بنا دے گا. کسی کا 1 دفعہ کرنے سے، کسی کا 2 دفعہ کرنے سے، کسی کا چند بار کرنے سے اللہ نے کام بنا دیا. رمضان کی 23 کی رات ہو، قبولیت اور محبوبیت اور مقبولیت کے وعدے ہوں، کیا پتا آج شب قدر ہو. اچھا، ہر رمضان کی رات میں خیر ہے، برکت ہے، رحمت ہے، فضل ہے، کرم ہے، اور مسافروں اور پردیسیوں کا مجمع ہو، اور اس میں بوڑھے بھی ہوں، جوان بھی ہوں، اور اس میں رونے والے بھی ہوں، منانے والے بھی ہوں، اور توبہ کرنے والے بھی ہوں. بولو وہ بیٹھ کے جب توجہ دھیان یکسوئی سے پڑھیں گے کیا کریم فیصلے نہیں کرے گا؟ ارے آپ تو کہتے ہیں فیصلے، میں اس کی ذات پہ اتنا یقین سے کہہ رہا ہوں نسلوں کے لیے فیصلے ہو جاتے ہیں. نسلوں کے لیے، نسلوں کے لیے. ایک کی بات نہ کیجیے گا، نسلوں کے لیے اللہ فیصلے کر دیتے ہیں. مجھے ساتھی کہنے لگے جی اس کا ٹیوٹر چلائیں. میں نے کہا نہ چلانا، بندے اتنے ہوں گے ہم سنبھال نہیں سکیں گے. آپ نے محسوس کیا تاک راتوں کا ٹیوٹر نہیں چلا؟ مجھ سے پوچھا انہوں نے کہ ہر رات کا عمل بتائیں ٹیوٹر چلائیں، کیونکہ ہم جو چلاتے ہیں پھر بندے زیادہ ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہے. چلو یہ جو بیٹھے ہیں پیٹ والے ہیں، گود والے جتنے بھی بیٹھے ہیں ان کو تو پلا دے. اب ماں کا بچہ اپنا بھوکا مر رہا ہو، سارے جان محلے کو دودھ پلائی جا رہی ہے، اور یہ جو ہے اس کو تو کر لیں. تو اس لیے یہ بہت مبارک عمل ہے. آج کی رات کا انشاءاللہ آئندہ تاک رات کا اور زبردست عمل ہوگا. یہ چند تاک راتیں ہیں اور ہم نے ان تاک راتوں کے ہر رات کو روشن بنانا ہے اور ہر رات کو مقبول اور محبوب کہ ایسے ہو کہ اللہ کو ترس آئے اور اللہ عالم کے لیے، انسانیت کے لیے اور ہماری ساری الجھنوں اور مسائل کے لیے فیصلے کر دے. نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین 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 آمین. بحرمت سید الابرار والمرسلین برحمتک یا ارحم. ایک چیز صرف ذہن میں رکھیے گا، 3 دفعہ استغفار ضرور پڑھ لیجئے گا عمل سے پہلے. اللہ میرے جس کسی خطا گناہ کی وجہ سے یہ عمل میرے منہ پہ مار دیا جائے یا رد کر دیا جائے، اللہ میں اس سے توبہ اور معافی مانگتا ہوں. انشاءاللہ عمل اور قبول ہو جائے گا. انشاءاللہ 10-15 منٹ کے بعد ہم یہاں اکٹھے ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمل کو پورے یقین، پورے دھیان، پوری توجہ، پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کا نام لیں، اللہ کے دھیان کے ساتھ لیکن یقین کے ساتھ. اول آخر درود پاک پڑھ کے عمل شروع کریں. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ. درود پاک پڑھیں. اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں، ابھی ہلے نہیں. یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام
اللہ ہم سب کو کامل ایمان دے دے، اخلاص دے دے، برکت اور عافیت دے دے، دل کی دنیا بدل دے، من کی دنیا بدل دے، جذبوں کی دنیا بدل دے، وجدان اور سوچوں کی دنیا بدل دے، ہمارے ظاہر باطن کو بدل دے، ہمارے ظاہر باطن کو بدل دے، اخلاص دے دے، ایمان دے دے، برکت دے دے، عافیت دے دے، اور دنیا آخرت کی ساری خیریں دے دے، اور دنیا آخرت کی ساری برکتیں دے دے، بن مانگے صدا عطا فرما، بن مانگے صدا عطا فرما، دنیا آخرت کی ساری خیریں عطا فرما، عزتیں عافیتیں عطا فرما، اور دنیا آخرت کی ساری برکتیں عطا فرما۔ سخی در در کا محتاج نہ بنا، بس اپنے در کا محتاج بنا، اپنے در کا منگتا بنا، اپنے در کا سوالی بنا، دنیا میں بھی خیریں عطا فرما، آخرت میں بھی خیریں عطا فرما، اور دنیا میں بھی برکتیں عطا فرما، اور آخرت میں بھی برکتیں عطا فرما۔ اللہ تیرا نام لیا ہے اور تیری وحدانیت کو پکارا ہے، اور تیرا خوبصورت نام لیا ہے، قرآن پاک پڑھا ہے، اپنے اس پڑھنے کو قبول فرما، خیروں کا ذریعہ بنا، راحتوں برکتوں کا ذریعہ بنا، عزتوں عافیتوں کا ذریعہ بنا۔ اللہ ہماری مشکل ٹال دے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، ہماری الجھنیں ختم فرما دے، بن مانگے صدا عطا فرما۔ مولا بے گھر کو گھر دے دے، بے در کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، بے آسروں کو آسرا دے دے، بے زبانوں کو زبان دے دے۔ اے اللہ جن کے پیٹ میں لقمہ نہیں انہیں روٹی دے دے، اے اللہ جن کے دل میں ایمان نہیں انہیں ایمان دے دے، نیت اچھی دے دے، اخلاق اچھے دے دے، اپنے علم میں سے علم عطا فرما، اپنے علم میں سے علم عطا فرما، راحت و عافیت کے دروازے کھول دے، رحمت اور برکت کے دروازے کھول دے، عزت اور عافیت کے دروازے کھول دے، ہمارے مسائل کو حل فرما، ہماری مشکلیں دور فرما۔ جتنا مجمع آمین کہہ رہا سب کی آمین کو قبول فرما، اور دنیا کے جس کونے میں جو بیٹھا آمین کہہ رہا مولا سب کی آمین قبول فرما، آمین قبول فرما، آمین قبول فرما۔ بیماروں کو شفا دے دے، قرض داروں کے قرضے دور کر دے، مشکلات میں پھنسے لوگوں کی مشکلیں دور فرما، عافیت کے فیصلے فرما، راحت کے فیصلے فرما، رحمت کے فیصلے فرما، فضل کے فیصلے فرما، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، ایوانوں کچہریوں کی حفاظت فرما، چھاونیوں کی بازاروں کی حفاظت فرما، بازاروں کی حفاظت فرما، عوام خواص کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری عورتوں مردوں کی حفاظت فرما، بچوں جوانوں کی حفاظت فرما، کھیتوں کھلیانوں کی حفاظت فرما، صنعتوں تجارتوں اور بازاروں کی حفاظت فرما، بادشاہوں وزیروں مشیروں اور فقیروں کی حفاظت فرما، امیروں غریبوں کی حفاظت فرما، ہر فرد کو غیب کے خزانے سے دنیا میں بھی خیر دے دے اور آخرت میں بھی خیر دے دے، ہر فرد کو دنیا میں بھی برکت دے دے اور آخرت میں بھی برکت دے دے۔ اللہ ہماری برکت میں ہماری مدد فرما اور ہماری برکت کی حفاظت فرما، اور ہماری نظروں کی ہماری جذبوں کی حفاظت فرما، ہمارے صبح شام کی حفاظت فرما۔ اس صورت اخلاص کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اس مبارک رات کی برکت سے دنیا بھی دے دے اور آخرت بھی دے دے، خیر بھی دے دے اور برکت بھی دے دے اور عزت بھی دے دے اور راحت بھی دے دے، اور دنیا آخرت کا چین اور سکون عطا فرما۔ الہی جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا چاہا لکھا ان کی دعائیں قبول فرما، جو توقع رکھتے ہیں ان کی دعائیں قبول فرما، اور جو آمین کہہ رہے ہیں ان کی دعائیں قبول فرما، ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، ان کی مشکلوں کو حل فرما، ان کے مسائل کو دور فرما۔ اے اللہ جو غم لے کے بیٹھے اس کے غم دور کر دے، جو چاہت لے کے بیٹھے اس کی چاہت پوری کر دے، اور جو پریشانی ٹلوانا چاہتے اس کی پریشانی ٹال دے۔ اس دل کو یا اللہ یقین سے بھر دے، ایمان سے بھر دے، اخلاص سے بھر دے اور تقوی سے بھر دے، اور دنیا میں بھی خیریں دے دے اور آخرت میں بھی خیریں دے دے، بن مانگے عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین۔
آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔